امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ایڈمرل مائک ملن، جو ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں، اسی سال کے دوران مدت پوری ہونے پر اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح افغانستان میں امریکی فوج کے سربراہ جنرل ڈیوڈ پیٹریوس بھی سال کے آخر تک اپنے عہدے کی مدت پوری کر لیں گے، اور اسی عرصے کے دوران امریکہ کے نئے وزیر دفاع اپنا عہدہ سنبھال چکے ہوں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ میں یہ انتظامی تبدیلیاں خطے کے لیے اہم ہیں۔ فوجی اور سفارتی قیادت میں ناموں اور چہروں کا تبدیل ہونا اہم تو ہے، مگر واشنگٹن میں اعلیٰ قیادت صدر سے لے کر وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کو میدان میں موجود اپنی ٹیم کو حکمت عملی کے بارے میں احکامات بہت واضح کرنے ہوں گے۔ ان میں ہم آہنگی ہونی چاہیے جو پہلے کم ہی نظر آتی تھی۔ امریکی ماہرین کا ماننا ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام قائم کرنے میں پاکستان اہم کردار ادا کر سکتا ہے، مگر اسلام آباد میں دورے کے دوران ایڈمرل مائک ملن نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان جاری سرد مہری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان پیچیدگیاں بڑی ہیں۔ بظاہر ان اختلافات کی ایک وجہ امریکہ کی جانب سے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے بھی ہیں۔ واشنگٹن میں واقع تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ سیاسی تجزیہ نگار مارون وائن بوم کا کہنا ہے کہ امریکہ ڈرون کے استعمال کو ترک نہیں کرے گا۔ جب تک پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، امریکہ اور نیٹو کے پاس دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے ایک ہی ہتھیار رہ جاتا ہے، اور وہ ہے ڈرونز۔ ہم افغانستان میں فوج پر دباؤ کی صورت میں بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ہم اس ہتھیار کا استعمال ترک نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں اس کا استعمال جاری رہے گا، صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے استعمال کے فیصلوں میں پاکستان کو کسی حد تک شامل کر لیا جائے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ افغانستان میں کسی بھی جنگی حکمت عملی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی کرے۔ امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار امریکن پروگریس سے منسلک سینئر فیلو برائن کٹولس کا خیال ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے دیرپا اور مضبوط تعلقات کے لیے دونوں ممالک کو اقدامات کرنے ہوں گے۔ امریکہ کو دیرپا باہمی تعلقات کے لیے اعادہ کرنا ہوگا، جو وہ پہلے بھی کئی بار کر چکا ہے۔ اگر صدر اوباما اس سال پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو اس سے طویل المدت باہمی تعلقات قائم کرنے کی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ پاکستان کو سنجیدگی سے ملک کے اندر موجود دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی، اور افغانستان میں کارروائی کرنے والی دہشت گرد تنظیموں کے لیے پاکستان کی حدود کے اندر محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کرنا ہوگا۔ افغانستان میں امریکی جنگ کو 10 سال ہونے کو ہیں۔ امریکی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکی اور اتحادی افواج کو پچھلے 1 سال میں افغانستان میں کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، مگر موجودہ حالات میں اس کامیابی کو مستحکم تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں امریکی حکمت عملی کے بارے میں ابھی بھی بہت سے سوال حل طلب ہیں۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔